فیس بک مارکیٹنگ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سمجھتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے. اس میں کتنی 6 سے 7 اور صرف ڈومین آن ایوریج. اگر کوئی بھی پروڈکٹ آپ 4 دن سے زیادہ لگا دیتے ہو اپنے ویئر ہاؤس سے نکالنے تو اس کی پرابلٹی 70%. میں بالکل وہ کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کسٹمر کو بولو 5-7 دن بولو، لیکن 2-3 دن میں ڈلیور کر دو. یہ کا مطلب یہ کہ آپ ایک برانڈ بنا رہے ہو. برانڈ میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ لگتی ہے، لیکن پکچر ہے، اس کی ویڈیو اور کانٹینٹ ہے. اگر اس پہ ہی آپ کام نہیں کر رہے تو پھر ای کامرس کا ٹریگر پوائنٹ ہی آپ مس کر رہے ہو. ایک برانڈ کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 تو آپ اس کو فیلنگ کیا دے رہے ہو، نمبر 2 کوالٹی آپ کیا دے رہے ہو. جو کوالٹی ان چیزوں سے ساری آتی ہے، پیکیجنگ کیا ہے، آپ کے برانڈ لک کیا آ رہا ہے. جو سیکھا ہے میں نے اس کو اپلائی ضرور کیا. صرف کورسز لینے سے بھی لوگ اکثر میں نے دیکھا کہ کورسز لے کے اور ٹرینرس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ نے اپلائی نہیں کیا. کسی کے اگر لیٹس سے 100 آرڈرز آ گئے، اب اس نے اس کے لیے سسٹم نہیں بنایا ہوا. وہ 100 آرڈرز جو ہے نا، اب وہ ویئر ہاؤسنگ پراپر نہیں ہوئی بھی، تو وہ 100 آرڈرس کو پک کرنے میں ہی وہ 1-2 دن لگا دیں گے. السلام علیکم دوستوں، میں وحید احمد قاضی اور ایک دفعہ پھر سے ہم ایک زبردستی لوکل ای کامرس کی پوڈ کاسٹ لے کے آئے ہیں. اور آج جو میرے پاس گیسٹ ہیں وہ پاکستانی انڈسٹری کی بہت بڑی اگزامپل ہے. فیشن ریٹیل اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ لوکل ای کامرس پہ گرو کر رہا ہے. اور اگر آپ اسٹیٹس دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو سب سے زیادہ بکنے والی کیٹیگریز آتی ہیں وہ بھی فیشن ریٹیل کے اندر ہی فال کر رہی ہیں. آپ جتنے بھی فیس بک پہ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ خواتین ایون گھر بیٹھے بھی بہت سارے نئے پرنٹس لان کے اور بہت سارے چکن کاری وغیرہ کے جو لگا کے بیچ رہی ہوتی ہیں، وہ سب کی سب فیشن ریٹیل انڈسٹری کے اندر آتی ہیں. اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 9 منتھس کے اندر 79 بلین پلس کی صرف فیشن ریٹیل کی وہ سیل ریکارڈ ہوئی جو کہ گرے میں نہیں آتی یا جس کا ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. بہت سارا ایسا ہے جو کہ ہے ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ 1 منٹ کے لیے دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا پوٹینشیل ہے. چلیں یہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے وقت کے اندر اپنا برانڈ بنا کے اس کو فلورش کرنا اور اس کے ای کامرس سے اتنی زیادہ سیل نکالنا کہ آپ اس کو پاکستان کے اندر ون آف دا ٹاپ ای کامرس فیشن برانڈ بنا سکیں، یہ ایگزامپل اگر آج آپ جاننا چاہتے ہیں تو پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آج میرے ساتھ مہمان ہیں ڈائریکٹر سیلیٹیکس مسٹر باسط. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حضرت صاحب، کیا حال چال ہے آپ کی؟ کیسے؟ بہت زبردست. باسط، مجھے تھوڑا سا ذرا جاننا ہے کہ کیسے سیلیٹیکس کا آغاز ہوا، کیسے آپ نے اس کو ایک برانڈ بنایا. اینڈ آئی تھنک یو آر دا ون who was behind the success of e-commerce of that particular brand, because آپ کے آس پاس کی فیملی ممبرز ور ناٹ انٹرسٹڈ ان ای کامرس. ان کا ایک ہول سیل کا جو چنک تھا وہ بہت اچھا چل رہا تھا اینڈ دے ور ہیپی ان اٹ. بٹ یو ور دا ون کس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس میں ڈیجیٹل ڈسرپشن لے کے آنی ہے. اور نہ صرف آپ نے ان لوگوں کو پروو کر کے دکھایا بلکہ اس کو ایک بہت اچھا برانڈ بھی بنایا. تو کیسی جرنی تھی، کیا چیلنجز تھے، اور آج سیلیٹیکس کہاں ہیں؟ تھوڑا چلیں، تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل تو فار ہیونگ می. اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ کہ آپ جو ہے میرے لیے انسپریشن ہے. شروع میں جب میں ای کامرس سیکھتا تھا تو اوبیسلی میں آئیڈیلائز کرتا تھا کہ ٹاپ برانڈس کون سے ہیں، ان کو کون ہیڈ کر رہا ہے. تو عمر بھائی آپ ہو گئے اور جو اچھے نام انڈسٹری کے اسام بھائی وغیرہ سب کو فالو کرتا تھا. تو آج آپ کی پوڈ کاسٹ میں ہوں تو دیٹس این آنر فار می. تو سیلیٹیکس کا بیسکلی یہ کہ یہ ایک پوری ایک جرنی ہے. اور فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا کیونکہ سیلیٹیکس الحمد للہ آڈینس وغیرہ کو بھی شاید انہوں نے سنا ہوگا نام بھی. تو اچھا تھوڑا پبلک پہ میں آ رہا ہوتا ہوں تو سب کو ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم دا سول ڈائریکٹر. تو میں تھوڑا سا وہ بھی میں آئی ایم دا ای کامرس ڈائریکٹر. ہمارے جو ہے نا ملٹیپل 6 ڈائریکٹرس ہم لوگ، امین صاحب، عرفان صاحب، احمد، فرحان بھائی، صادق بھائی. تو ہم سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. سب کا اپنے ایکسپرٹیز ہیں، اپنے ڈومین ہے. اس میں ہم لوگ بڑے بھی ہیں، بھائی بھی، سب تو فیملی بزنس ہے. تو بیسکلی تو جرنی جو سیلیٹیکس جو کوائن ہوا ہے نیم نا، وہ 2008 میں ہوا ہے. انڈسٹری تو آبا و اجداد کا ہمارا کپڑوں کا کام تھا. ہم کپڑا مارکیٹ سے ہی آئے ہوئے. تو 2008 میں ہم نے شروع کیا. جو 10 سال تک تقریباً 9 سال 2017 تک وہ سیلیٹیکس کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی پبلک میں نہیں تھے. لیکن وہ ہماری ایک پوری جرنی تھی جس میں جو ہے ہم نے اوبیسلی ایک پیشنس بھی تھا، اسٹرگل بھی تھا، مارکیٹ میں نام کمانا، اور پروڈکٹ سوئچنگ بھی بہت ہوئی ہے. پہلے ہم لوگ تھے تھوڑا سا اس طرح کے کپڑے تھے ہمارے کہ جو تھوڑا سا رنگ برنگی اور جو انٹیریئر میں شادی میں نہیں پہنتے شفون والے اس طرح کے تھے. تو ہم برانڈ لائن میں بھی نہیں تھے تب تو، لیکن کپڑے کے کام میں تھے. پھر ہم نے بیچ میں ایک کوشش کری کہ تھوڑا سا برانڈ لائن میں آتے ہیں. زمزم میں ہم نے ایک آؤٹ لیٹ کھولی تھی چھوٹی سی، 2011 میں یہ بات ہے. اور وہ جو کہ ہم نے 1-2 سال چلا کے وہ بھی بند کر دی تھی. تو وہ ہمارا سکسیزفلی ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ ہم لوگ پینٹریٹ نہیں کر سکے مارکیٹ میں. پھر ہم لوگ تھوڑا سا برانڈ میں جو کیٹلاگ کا کام، ماڈل شوٹ وغیرہ 2014 میں ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا اس برانڈ لیول پہ آئے. اس وقت بھی بس جو ہے وہ کبھی مطلب پروڈکٹ سوئچنگ بھی ہو رہی تھی، کوئی ٹرائل بھی کر رہے تھے. مطلب وہ ایک کیٹلاگ بنانے کے لیے مجھے یاد ہے میرے بھائی وغیرہ اور سب لگے ہوئے تھے اس پہ.
تو ہم نے شاید 3-4 مہینے میں شاید ایک کیٹلاگ لانچ کیا تھا کہ اس کا شوٹ کہاں سے کروائیں, ایمبرائڈری اور یہ سب کچھ. تو وہ ایک پوری سائیکل تھی. اب تو ہم لوگ ہفتے میں 2 کلیکشن لانچ کر دیتے ہیں. تو 2017 میں صحیح معنوں میں ہم لوگ تھوڑا سا پبلک میں آنا شروع ہوئے. جب انفلوئنسر مارکیٹنگ, مارننگ شو, سیلیبریٹی, یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آنا لگی, تو ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ برانڈنگ کا لیول اپ کیا. اور پھر آبویسلی ایک برانڈ بنانے کے لیے ایک ضروری ہے آپ کا ایک وائی فیکٹر ہو, ایک آپ اس کو فیلنگ دے رہے ہو, اور پھر آپ اس کو نا تھوڑا سا اسٹینڈرڈ پروسیجرس پہ جائیں. یہ ساری چیزیں جو پہلے مسنگ تھی وہ ہم نے 8-9 سال میں سیکھی, اور ایک کپڑے کا صحیح کام نے سیکھا. اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ والی پروڈکٹ سے شفٹ ہو کے پراپر لانچ میں اور برانڈ کا کام میں آ گئے. 2017 میں ہم نے پراپر برانڈ لانچ کیا فل فلیج, اور 2018 میں نے پھر ای کامرس لانچ کیا. جب میں بزنس مین ہوا تو میں مینوفیکچرنگ مشینس وغیرہ یہ سب چیزیں تو دیکھ رہا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایک وہ تھا کہ یار سم تھنگ از مسنگ. اور میرا انٹرسٹ جو ہے نا بہت تھا. حالانکہ میں نے ایمبرائڈری مشینس بھی دیکھی, کپڑا مارکیٹ میں ٹریڈنگ وغیرہ پورا بزنس سیکھا. جب بھی ہم لوگ بزنس میں کوئی بھی فیملی ممبر ان ہوتا ہے, اکاؤنٹ سے لے کے مینوفیکچرنگ سے لے کے ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے آپ کو, گراؤنڈ لیول سے جانا پڑتا ہے, آپ ڈائریکٹ سیٹ پہ نہیں آتے. تو ہمارے یہاں ٹریننگ میری بھی اسی طرح ہوئی, لیکن میرا جو انٹرسٹ ہے نا وہ بہت ان چیزوں میں نہیں ہو رہا تھا. مجھے ایک تو تھوڑا سا وہ تھا کہ میں پڑھائی کمپلیٹ کروں. ہم لوگ میمن بیک گراؤنڈ سے, تو ہمارا یہ تھا کہ آپ نے جو ہے نا ویسے ہی اے لیولس کر کے یا انٹر کر کے, میں نے اے لیولس کیا تھا, اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنا بزنس جوائن کر لو. وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ دکان پہ آ جاؤ, آپ یونیورسٹی جاؤ جن جاؤ, لیکن آپ کام دھندے پہ آ جاؤ. تو ہمارا وہی مائنڈ سیٹ تھا. مجھے یہ تھا کہ مجھے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے, کوئی پڑھا لکھا سا کام کرنا ہے, مطلب ایک بیک آف دا مائنڈ ایک یہ تھا. تو ای کامرس اور ڈیجیٹل جو ہے نا مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ اتفاق سے 2017-18 کا کچھ ٹائم تھا, مجھے ایک ہیلتھ ایشو ہو گیا تھا, اور اس ہیلتھ ایشو کی وجہ سے مجھے جو ہے نا 5-6 مہینے ایک آئسولیشن میں بیٹھنا تھا روم میں. تو اب کام تو کرنا تھا, فارغ تو بیٹھنا ہی نہیں تھا. تو اب میں نے بولا یار روم میں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں, 4-5 مہینے فری تو نہیں بیٹھ سکتے, نہ نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہیں, ٹائم نہیں زیادہ کرتے. تو میں نے کہا اسکل سیکھتے ہیں, اور یہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا مجھے ای کامرس سیکھنے کا. اچھا, اس سے پہلے جب میں ای کامرس کر رہا تھا نا, ٹک کر رہا تھا کہ آپ فیس بک پہ, آپ کو بھی یاد ہوگا 15-16 وغیرہ میں اس طرح سے ایڈ چلاتے تھے, ان باکس بڑھ جاتے تھے, سب کچھ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ہمارے ساتھ. لیکن پراپر ویب سائٹ کی اور شاپیفائی کیا ہے, کنورژن ایڈ کیسے چلانی, اس کا کچھ آئیڈیا نہیں تھا مجھے. تو وہ جو 5-6 مہینے تھے نا وہ میں نے یوٹیلائز کیا, اور ہیڈ نتھنگ ٹو لوز. وہ کہتے ہیں نا جب آپ کے پاس کچھ کھونے کا نہیں ہوتا تو آپ ایک صحیح ٹریک پر چڑھ جاتے ہو. ساری کشتیاں سمجھے جھڑا دی تھی, میں بس کچھ کرنے ہی نہیں تھا. تو میں نے یوڈیمی کے کورسز خریدے, شاپیفائی سیکھا, فیس بک سیکھا. بلکہ نہیں, اس وقت میں نے ہاں یہ سب کچھ سیکھا, اور اس وقت میں نے سیلیٹیکس کا نہیں سوچا کہ سیلیٹیکس کو ابھی بھی میں ای کامرس کروں گا. اس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ یار ای کامرس سیکھتا ہوں میں. اور ڈراپ شپنگ بہت وہ اس وقت وائرل چل رہی تھی یو ایس اے کی, علی ایکسپریس سے آپ اٹھاتے تھے, ڈراپ شپ یو ایس اے میں کرتے تھے, اس طرح کے. تو یہ میں نے پورا ڈراپ شپنگ سیکھی. تو اس چکر میں نے فیس بک ایڈ سیکھ لی, وہ شاپیفائی سیکھ لیا, کیسے کنورٹ کرنا ہے, ایک آپ کی مارکیٹنگ سائیکالوجی کیا ہونی چاہیے, انٹیگریشن, پکسل وغیرہ, ری ٹارگیٹنگ, یہ ساری چیزیں مجھے کلیئر ہو گئی. کہ اب تک جو میں ای کامرس وغیرہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بزنس میں ان ہو کے, جو صرف بس بوسٹ کر رہا تھا پیج, اس سے بس تھوڑی بہت یہ تھی کہ فیس بک ریچ دے دیتا تھا, تو انگیجمنٹ اور میسیج وغیرہ آ جاتے, کچھ تھوڑے بہت آرڈرس ہم ڈسپیچ کر دیتے تھے. لیکن اصل ای کامرس تو یہ ہے. تو میں ڈراپ شپنگ اسٹور وغیرہ سب ریڈی کر کے لانچ کرنے لگا تھا. مجھے ایک دم کلک کیا کہ وائی ناٹ اپلائی ایوری تھنگ ٹو مائی فیملی بزنس, جو کہ میرا 2017 میں تھوڑا سا برانڈنگ میں بھی آ گئے تھے, ماڈل شوٹ وغیرہ میں بھی آ گئے تھے ہم, لیکن وہ ہول سیل ہی کر رہے تھے. ابھی تو ہم کوئی بھی ڈیٹیل اس پہ نہیں آئے تھے, B2B چل رہا تھا ہمارا, ہول سیل چل رہا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ اس وقت ساری اسکل سیکھ کے, اور جب الحمد للہ وہ آئسولیشن والا پیریڈ ہو گیا تھا, جب واپس میں نے آفس جوائن کیا, تو میں نے اپنی کمپنی سے بائی کرنا شروع کیا. مجھے کہ میں نے کہا جیسے آپ ہول سیلرس B2B دیتے ہو, ثناء اللہ کو جا رہا ہے یا XYZ جو بھی, راجا صاحب وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہوگی, تو اس طرح میں بھی اپنی فیملی بزنس سے پرچیز کرتا تھا, اور میرے نام پہ بل بنتا تھا. تو وہ لے کے اور پھر میرا بیچنا میرا کام ہوتا تھا. تو میں نے ویب سائٹ بنا کے اور اس طرح سے اسٹارٹ کیا. اس وقت آبویسلی جو تھوڑے بڑے لوگ تھے ان کو یہ تھا کہ یار ہم ہول سیل کام کر رہے ہیں, اور ایک جو ہے باکس پہ ہماری ایک اچھی ڈیلز ہوتی ہے, اور آپ جو ہے P&L لے کے بیٹھے ہو تو 30 سوٹ 40 سوٹ دکھا دوں. مطلب میں بھی ایک وہ تھا یار, میں کیا اپنا ہول سیل میں تو نمبر بھی بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر جب وہ 30 سوٹ 40 سوٹ, تو ان کو سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ تھا کہ یار میں نے سیکھ تو لیا سب کچھ, یہ کر رہا ہوں, لیکن کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. ایک جس کو آپ کہتے ہو نا یہ میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے یار, یہ میرا, میں فل ٹائم اس کو کر رہا ہوں. تو میں بولتا ہوں فل ٹائم میں 30-40 سوٹ بیچ رہا ہوں, کیا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ کنسسٹنٹ رہا میں. اور ایک چیز اللہ کا شکر, میں نے ایک بہت اچھی چیز کی کہ جو بھی اس وقت مجھے دکھتا تھا کہ یار وہ ای کامرس ٹرینر ہے, لیڈر ہے, یا اچھا کام کر رہا ہے, اس کو کسی طرح میں اپروچ کرتا تھا. ان سے میں اچھی دوستی بھی کرتا تھا, جیسے آج الحمد للہ سبھی میرے اچھے دوست ہیں. اور ان کے کورسز ہوتے تو کورسز کرتا تھا, ان کی فری یوٹیوب کچھ بھی ای کامرس اگر یوٹیوب گوگل پہ مجھے دکھ جاتا تھا, اسپیشلی پاکستان کا, وہ میں کانٹینٹ کنزیوم کرتا تھا اور اس کو اپلائی کرتا تھا.
میں نے IDM کے کورسز کیے یہاں وہاں سے انلمیٹیڈ, مطلب میں نے ڈپلوما سرٹیفکیشن وغیرہ وہ ساری جو میں نے ٹائم ایفرٹ وغیرہ نا سب میں نے اس پہ لگا کے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیا. تو 2018 میں ہمارا گرو کرنا شروع کیا. اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کووڈ آ گیا 2019 میں جب شروع ہوا. 19 بھی ایسے نکلے کہ 19 کے اینڈ میں کووڈ آیا تھا. تو جب لاک ڈاؤن ہوا تو گیم چینج ہوا. اس وقت تو ایسا لگا شروع میں کہ بزنس تو سارے بند ہی ہو گئے تھے, نہ ہم ہول سیل کر رہے تھے نہ ریٹیل, سب کچھ بند ہو گیا. لیکن پھر کیونکہ آپ بھی فیشن انڈسٹری سے ہیں, فیشن کے ای کامرس انڈسٹری سے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس پیج پہ ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی کہ یار ہمیں جو ہے نا ہمیں ڈریسز تو چاہیے. رمضان تھا اس وقت, عید کا سیزن تھا, سب کچھ تھا, لیکن لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈریسز تو چاہیے. تو اور ہماری پروڈکشن اچھی خاصی ہوئی تھی ہم نے, کیونکہ اس میں تو فیشن میں تو یہ ہوتا ہے یا کسی بھی فیلڈ میں کہ ابھی جیسے سمر چل رہا تھا ہم نے ونٹرس کی تیاری کر رہے ہیں نا, تو اسٹاک وغیرہ ہم نے ساری پیمنٹ سب کر کے اسٹاک رکھا ہوا ہے. مارکیٹ کھلی ہوئی نہیں, اب کیا کرنا, ہمیں سیلریز بھی نہیں, سب کچھ کرنے, تو ایک الگ ٹینشن تھی. بٹ وی ور ای کامرس ریڈی. تو یہ پوری کہانی تھی کہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی کہ مجھے فل ٹائم اس پہ آنا تھا. تو 19 تک ہم نے پریکٹس کر لی تھی کیسے ڈسپیچنگ ہوگی, کیا ہوگی. میں نے اچھا خاصا ای کامرس سیکھ لیا تھا. بس وہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور سارا جو اسٹاک جو ہے نا 100% اٹھا کے ہم نے ای کامرس میں ڈالا ہے. اس میں ہم نے تھوڑی سیل لگائی ہے اور مطلب 160% کچھ گروتھ میں پرسو تھوڑے دن پہلے ہی اسٹاک دیکھا تھا. 160% گروتھ ہوئی ہے ہماری. مطلب اس طرح کا ای کامرس کا کام میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. میں صرف آئیڈیلائز کرتا تھا. اچھا شروع میں جب میں نے ای کامرس اسٹارٹ کیا تھا نا تو ہوتا کیا تھا کہ TCS یا بھی جو بھی کوریئر کی گاڑی آتی تھی تو ہم لوگ کورنگی میں, تو وہیں پہ جو ہے نا وہ بنینزا سے یہاں وہاں سے اور ہر جگہ بالکل, تو وہ اٹھا کے گاڑی ہمارے پاس آتی تھی. تو میں ہاں وہ TCS والے کو بولتا تھا کہ یار کتنے پارسلز ہیں ان کے, اور وہ کھول کے مجھے دکھاتا تھا نا کہ اس کے 1800 پارسلز ہیں, 2000 پارسلز ہیں یہ. مطلب میں بولتا ہوں انبلیویبل یار, اتنے پارسل ان اے ڈے, ایک دن کے پارسل تم لا رہے ہو. تو وہ اس سے میں بہت موٹیویٹ ہوتا تھا, لیکن میں بولتا تھا یار کہ کیسے اچیو ہو سکتے ہیں. وہ چیز میں نے کووڈ میں دیکھی اپنے برانڈ میں. تو پھر جب میری سزوکیاں بڑھ کے آتی تھیں میں بولتا تھا کہ یار کیا الحمدللہ کہ بڑا جو ہے نا ایک مجھے لائن مل گئی. اب میں اس کو بولتا ہوں فل ٹائم ہے. اور پھر آبویسلی فیملی نے بھی ٹرسٹ کیا, بزنس سے بھی ٹرسٹ کیا. اب وہ ایک اسٹیج ایسا آ گیا ہے کہ وہ ایک سائیکل ایسا چل پڑا ہے, لوگوں کو عادت ہوگی اور وہ خرید رہے. بالکل. ایون میری, میں آپ سے شیئر کروں گا, میں نے بہت دفعہ تمہیں بتایا ہوگا, میری مدر خریدتی ہیں یار, وہ کوالٹی ہی پروڈکٹ کی اتنی اچھی ہے. بالکل نہیں آپ لوگ جیسے لوگوں کی سپورٹ رہی ہے تو الحمدللہ ہم تھوڑا گرو کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بتانا باسط کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ڈفرینس ہے آپ جو کسی برانڈ انفلوئنسر یا کسی ماڈل کے اوپر شوٹ کر کے بیچتے ہیں ورسز جب اس سے پہلے بیچ رہے تھے, تو سیل میں کتنا فرق آتا ہے. کیونکہ لوگ اکثر جو آپ نے دیکھا ہوگا انویسٹمنٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یار نہیں ٹھیک ہے پیسے بچا لو, لو ماڈل کے اوپر شوٹ کر لو, لائٹنگ بھی نہ دیکھو, فوٹوگرافی بھی نہ دیکھو. تو کتنا امپیکٹ ڈالتی ہے یہ چیز اگر آپ اس کو. میں تو بول رہا ہوں کہ اس میں پورا امپیکٹ ہے اس کا. مطلب اس میں آپ کا جو ہے وداؤٹ ماڈل وداؤٹ پراپر شوٹ آپ بیچ رہے ہو اور پھر شوٹ کر بیچ رہے ہو تو 50-60% 70% آپ گروتھ دیکھو, جمپ آتا ہے. اور اینڈ دیٹ از جسٹ فار ون ٹائم کاسٹ. آپ ایک دفعہ وہ ان کو پے کرتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کی پر شوٹ مطلب پر ڈیزائن 4000 روپے 5000 روپے ایک اچھی ماڈل لے لیتی ہوگی. ماڈل شوٹ کے لوکیشن وغیرہ ہوتی ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ماڈل ٹو ماڈل. ایسی ماڈل بھی جو 4-5 روپے لیتی ہے, لیکن ایسی ماڈل یا کوئی سیلیبریٹی لیول کی ہے تو وہ آپ سے جو ہے 50,000 روپے پر ڈریس بھی لیتی ہے. بٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ آپ نے اپنی جو پروڈکشن بنائی, جو آپ کا کلیکشن آ رہا ہے, پیچھے کیا آپ اس کی کتنی کوانٹٹی ہے, آپ اس کو لگژری کر کے بیچ رہے ہو. یا اب میرا اگر کوئی فار ایگزامپل پرنٹڈ ہے, وہ میں اس کو 1000-1500 میری کاسٹ ہے, مطلب اس کی پرائس ہے, بالکل میرا لو لیول کا کیونکہ وہ ہے کلیکشن ہے, اور اس پہ جو ہے آپ سمجھے کوانٹٹی بھی اتنی نہیں ہے, تو میں ظاہر سی بات ہے 50,000 والی ماڈل میں نہیں جاؤں گا, میں بھائی 3-4 ہزار پہ لوں گا. لیکن وہ کاسٹ جو ہے نا وہ میری نمبر آف یونٹس میں ڈیوائڈ ہوگی. اب میں اگر فار ایگزامپل اس کے 1000 یونٹس یا 2000 یونٹس کر رہا ہوں تو اس میں ڈیوائڈ ہوگی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر 200-250 روپے پر آئٹم آ جاتی ہوگی جو پروڈکٹ کی کاسٹ کے اندر. بھائی شاید اس سے بھی بہت کم آتی ہوگی. سوری اس سے بھی بہت 200-250 روپے پر آئٹم, اس سے بھی بہت کوانٹٹی ہے تو آپ کی 100-150 آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے ہم لوگ جب وہ کر رہے ہوتے تھے تو پر پروڈکٹ کاسٹ اس کی اگر ہم پروڈکشن کے حساب سے دیکھیں تو 30-40 روپے بھی نہیں. ہاں تو پھر اب کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے تو آپ نے اس مائنڈ سے دیکھنا کہ اوبیسلی کوئی ایک دیکھا جائے, اگر ہم ای کامرس کی لینگویج میں دیکھیں تو PL ہے یہ. تو اگر PL کرو تو وہ آپ PL کا مطلب یہ کہ آپ ایک برانڈ بنا رہے ہو. برانڈ میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ لگتی ہے, لیکن ایک برانڈ کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 تو آپ اس کو فیلنگ کیا دے رہے ہو, نمبر 2 کوالٹی آپ کیا دے رہے ہو. جو کوالٹی ان چیزوں سے ساری آتی ہے, پیکیجنگ کیا ہے, آپ کے برانڈ لک کیا آ رہا ہے, تو یہ چیزیں ضروری ہے, اگنور آپ نہیں کر سکتے. پلس یہ ہے کہ چلیں اگر کوئی بہت زیادہ
نہیں بھی ماڈل میں نہیں جا رہے آپ چلے اس میں نہیں جا رہے ہیں, لیکن میک شیور یہ کرنے کی لائٹنگ وغیرہ سب کچھ, کیونکہ ای کامرس میں جب ویب سائٹ پہ وزٹر آ رہا ہے بیکاز وہی کپڑے کو تو وہ فیل نہیں کر سکتا, آپ اس کا فیلر یہیں سے لے کے آتے, اس کا بچا گیا, اس کے پاس تو پکچر ہی جس پہ اس نے ڈیسائڈ کرنا ہے, اور آبویسلی کانٹینٹ ہے اس کی, سی آر او ویب سائٹ کی سب کچھ ہے, لیکن مین چیز تو پکچر ہے, پکچر ہے اس کی, ویڈیو کانٹینٹ ہے. اگر اس پہ آپ کام نہیں کر رہے تو پھر ای کامرس کا ٹریگر پوائنٹ آپ مس کر رہے ہیں. بالکل. بس ایک ریٹرن کا بہت زیادہ پرابلم آتا ہے, ایک آرڈر کینسلیشن کا بھی ایک بڑا ایشو آتا ہے, تو کیسے کتنا ابھی دیکھتے ہو اور کیسے کنٹرول کرتے ہو؟ دیکھیں بیسکلی تو پاکستان مارکیٹ آپ کے سی او ڈی ڈومینیٹڈ مارکیٹ. اور کتنے پرسینٹ سی او ڈی لگ رہا ہے ابھی آپ کو؟ میرے حساب سے تو 90-95% ہوگا. میں ہاں لیکن میں 10-15% مشکل سے میری پری پیڈ آرڈرز ہوتے ہیں, باقی 80-85% تقریباً سی او ڈی پہ. اوکے. تو سی او ڈی آبویسلی اس مارکیٹ میں ڈومینیٹ کرتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک ڈومینیٹ کرتا رہے گا, تو آپ کو اسی کے اکارڈنگلی پریپیئرڈ رہنا ہے. اچھا, جب آپ سی او ڈی مارکیٹ میں کام کرتے ہو تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک رول ہے کہ آپ کا 10% تو 10-15% تو آپ کا ریٹرن آئے گا ہی آئے گا. اس کا آپ نے کیلکولیشن کے ساتھ بزنس, اور وہی جو پروجیکشنز اور پی این ایل آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر انکارپوریٹ کر دیں آپ نے. ہاں, تو شروع سے آپ کسی بھی لیول کا کر رہے ہو, آپ وائٹ لیول پہ تو کوئی کر رہا ہے تو اس کا تو شروع میں 30-40% ریٹرنز آئیں گے. پرائیویٹ لیول میں پھر بھی کنٹرول ہوتا ہے کیونکہ ایک برانڈ ٹرسٹ ہوتا ہے, سیلیبریٹی فیسز ہوتی ہیں, یہ وہ انفلوئنسرز وغیرہ. تو آپ جو پی این ایل, آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ ایکسپینسز میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہو, آپ پروجیکشن کر رہے ہو تو کہ یار اتنا جو ہے ریٹرن آئے گا میرا. تو اب بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جب پروجیکشن کی ہوئی ہوتی ہے تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے جب ایک چیز ہونی ہے تو آپ اس کے لیے پریپیئر کرتے ہو. تو اس کے لیے پھر آبویسلی 2-3 چیزیں ہیں جو برانڈ سائٹ سے کرنی چاہیے, 2-3 چیزیں کوریئر سائٹ سے ہونی چاہیے. کوریئر اور آپ ایک پارٹنر, آپ کیونکہ کوریئر پارٹنر اسے بولتے ہو کہ آپ لوگ پارٹنرشپ میں کسٹمر کو ڈلیور کر رہے ہو. تو فرسٹ آف آل تو جو میں نے دیکھا نا کہ کنفرمیشن ہونی چاہیے کسی بھی طرح سے, آئی وی آر ہو, آپ کی روبو کالز ہوں یا خود مینولی, یہ سب کچھ ہو. تو شروع میں ہم مینولی کالس کرتے تھے, اب تو الحمد للہ ٹرسٹ ہو گیا تو ہمارا 40-50% ریٹرننگ کسٹمر ہوتا تو ہم بہت زیادہ کنفرمیشن نہیں کر رہے ہوتے. لیکن شروع میں یہ ہمیں بہت زیادہ ریکوائرڈ تھی, اگر نہیں کریں گے تو آبویسلی, کیونکہ فیک آرڈرس تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کسٹمر نے ایک دفعہ آرڈر کر دیا تو اس کو ایک سیٹسفیکشن چاہیے کہ میرا آرڈر کنفرم آ گیا ہے. ریگولر کوآرڈینیشن چاہیے, اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ کا ریٹرن ایشو بڑھے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے جو نوٹ کیا, جو بہت غلطی کرتے ہیں لوگ, کہ آرڈر آ گیا اس کے بعد یہ ہے کہ چلو اگر ان کے کم آرڈرز ہیں تو سیم ڈے ڈلیور ڈسپیچ کر دیں گے کہ یار 4-5 آرڈرز ہیں یا کسی کے 10 آرڈرز ہیں. لیکن کسی کے اگر لیٹس سے 100 آرڈرز آ گئے, اب اس نے اس کے لیے سسٹم نہیں بنایا ہوا, وہ 100 آرڈرز جو ہے نا, اب وہ ویئر ہاؤسنگ پراپر نہیں ہوئی ہوئی, تو وہ 100 آرڈرس کو پک کرنے میں وہ 1-2 دن لگا دیں گے, پھر پیک کر رہے ہیں, پھر کوریئر کو بلا رہے ہیں, پھر کبھی اسٹاک ہے نہیں ہے, تو وہ جو آخری آرڈر جو نکل رہا ہے وہ اگر 4-5 دن میں نکل رہا ہے اور پھر مزید کوریئر جو ہے 5-6 دن لے رہی ہے, تو 8-10 دن ہو گئے, اور اسے سی او ڈی پہ کسٹمر نے آرڈر کیا ہوا ہے, تو وہ اپنا مائنڈ چینج کر دے گا, یا تو اس کے پیسے ختم ہو جائیں گے, یا تو وہ جا کے کسی اور برانڈ سے اس نے آرڈر کر دیا ہوگا. یا آپ فار ایگزامپل آپ میرے پاس آئے اور میں آپ کے ساتھ مال چلے گیا, میں نے کچھ خرید لیا, اور جب میرے پاس پارسل آیا تو میں نے کیا, میں نے تو خرچ کر دیا. تو اگر سی او ڈی ہے تو ایسا نہیں چاہیے میں نے آرڈر کیا اور نیکسٹ ڈے میرے گھر پہ پہنچ جائے. تو بالکل ہم نے دیکھا تھا آن ایوریج اگر کوئی بھی پروڈکٹ آپ 4 دن سے زیادہ لگا دیتے ہو اپنے ویئر ہاؤس سے نکالنے, تو اس کی پروبیبلٹی 70%. میں بالکل وہ کہتے ہیں نا, میں ہمیشہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کسٹمر کو بولو 5-7 دن بولو, لیکن 2-3 دن میں ڈلیور کر دو. ایک تو یہ, اور میں اسے ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی ریسٹورینٹ میں آتے ہیں, جب کھانا آرڈر کرتے ہیں تو زیادہ بھوک لگتی ہے. ایسا ہی ہے. تو جب بندہ آرڈر کر دیتا ہے نا, تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ 2 دن ہو جائیں گے نا, وہ آپ کو کال پہ بولے گا بھائی میرے 4-5 دن ہو گئے ابھی تو آرڈر نہیں آیا. اس کو خود کو ایک ہو رہا ہوتا ہے کہ یار بس مجھے چاہیے پڑا, حالانکہ وہ یوز کرے نہیں کرے, لیکن اس کو جلدی ہوتی ہے کہ میں نے آرڈر کر دیے تو میرے پاس آنا چاہیے. تو ٹریکنگ سسٹم اور یہ ساری چیزیں. انٹرنیشنل آرڈرس بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس؟ انٹرنیشنل ہے, لیکن کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا شروع سے ہمارے انسٹچ جو ہے نا وہ ہمارا جانڈا رہا ہے. اب ہم جا کے اس سال ہم لوگ تھوڑا سا اسٹیج میں آئے, تو اسٹیج میں ہم نے انٹرنیشنل اسٹارٹ کیا. ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل اسٹچ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, بیکاز وہاں پہ وہ درزی کی کاسٹ وغیرہ ایکسٹریملی ہائی. بالکل. تو کتنے % آپ سے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرڈر؟ انٹرنیشنل ابھی جو ہے نا ہمارا بہت زیادہ سیچوریٹ, مطلب وہ ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ اس کو پینیٹریٹ نہیں کیا انٹرنیشنل مارکیٹ, لیکن یہ کہ وہ ہمارا بس 10% سے بھی کم ہے, انٹرنیشنل ابھی کم ہے. لیکن ان شاء اللہ ہمارا 2023 کا فل پلان ہے, اسپیشلی دبئی اور یو ایس اے, یہ میں نے ٹارگیٹ کرنا ہے. میں جسٹ ایک موٹیویشن کے لیے یہ اسٹیٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈ واز لوکنگ آفٹر ڈیجیٹل مارکیٹنگ آف یور برانڈ ان انیشیل ڈیز. اس ٹائم میں دیکھ رہا تھا ایک دن میں 1.5 کروڑ روپے کی سیل بھی آئی تھی. اب تو نمبر خیر بہت بڑھ گیا ہوگا, لیکن یہ پری کووڈ کی میں بات کر رہا ہوں. جسٹ فار دا موٹیویشن, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ویلیو ہوگی اس کی. آپ کپڑا بیچ رہے ہیں برانڈ بنا کے, اور ایگزامپل دیکھیں یار کہ آپ خرید کے, مطلب آپ وہ ایک زبردست ایگزامپل ہیں تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ نے اپنے ہی برانڈ سے, بھلے اپنا ہی برانڈ تھا, خریدا اینڈ دین اس کو بنایا,
اور بیچا اور کر کے دکھایا, اور آج سیلیٹیکس از سیلنگ لائک ہاٹ کیک. بالکل وہ ایسے بکتا ہے کہ مجھے یاد ہے مجھے ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی پلیز یہ والا جو آرٹیکل ہے ارینج کروا دیں, کیونکہ یہ آرٹیکل میری والدہ کو چاہیے اور یہ نہیں اویلیبل ہے. پھر آپ پتہ نہیں کیسے وہ اسپیشلی ارینج کرواتے تھے, تو اور کافی ایسا بھی تھے کہ جو ارینج نہیں ہو سکے. تو یہ ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو, کیونکہ آلریڈی آپ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوکل ای کامرس کو ابھارنے کے لیے, سکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کریں. کہ آپ دیکھیں, آپ جیسے ایگزامپلس یہ ہے نا کہ اگر آپ کو سیکھتے ہوئے 3 سال لگے, آپ کو سیکھتے ہوئے 2-2.5 ہزار کورسز آپ نے کیے, تو وہ نہ کریں, ان کو جلدی آ جائے. ہم لوگوں کو شاید یہ اگر فیسلٹیز ہوتی تو ہم بہت پہلے یہ کر چکے ہوتے, اور آج ہم نیکسٹ لیول. تو ہم یہ چاہتے ہیں آگے آنے والی ایگزامپل اور سیلیٹیکس بنے, اور اس کو سکھا بھی رہے ہیں, ان کے لیے جا بھی رہے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. تو کوئی ایک ایسا میسج جو آپ ان کو دینا چاہیں کہ ان کی ہمت بڑھے. ویسے تو یہ پوری پوڈ کاسٹ ایک ہمت ہے, لیکن کوئی ایسا اسپیشل میسج جو آپ ان کو دینا چاہیں. سر ایک تو چیز میں ہمیشہ سب کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ جو میں نے اپلائی کی خود سے, کیونکہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے کہ جو سیکھا ہے میں نے اس کو اپلائی ضرور کیا. صرف کورسز لینے سے بھی لوگ اکثر میں نے دیکھا کہ کورسز لے کے اور اپلائی نہیں دے رہے ہوتے. بھائی آپ نے اپلائی نہیں کیا, دیکھا ہی نہیں کہ چل رہا ہے نہیں چل رہا. بھائی یونیورسٹی میں بھی اب آپ پڑھتے ہو, تو آپ جب ڈگری کرتے ہو, میں خود بھی ابھی بھی پڑھ رہا ہوں, تو یونیورسٹی آپ کو یہ میک شور نہیں کرے گی کہ آپ اس سے پیسے بناؤ گے. اس میں آدھے لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں, آدھے لوگ نہیں بھی ہوتے, لیکن انہوں نے جس نے فائدہ, جس نے اسٹرگل کی, جس نے جو ہے جا کے ایفرٹس کی, اس کو فائدہ ہوگا. لیکن وہ تو کورس یونیورسٹی نے کروا دیا نا, تو آپ اس کو جا کے ڈگری کر رہے ہو, تو آپ پڑھ رہے ہو. تو نا سملر گوز ود دا کورس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کورس پڑھ لیا تو آپ نیکسٹ ڈے کورس ختم ہوگا, آپ نے فنش بٹن دبایا اور دوسرے دن پیسہ ان ہونا شروع ہوگا. آپ نے ایفرٹس کرنی, پورا اسٹرگل کرنی ہے, آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے. تو جو سیکھنا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کے بغیر لرننگ از نتھنگ. سب سے پہلے تو یہ. دوسرا یہ کہ اسپیشلی اگر ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ صرف ایڈ چلانے کے لوگ کو فیس بک مارکیٹنگ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سمجھتے ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہے. کتنی 6 سے 7 اور صرف ڈومینز ہیں, صرف ڈومینز ہیں. لیکن میں ابو آل یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ سب کچھ یہ سب ٹولز ہیں, ٹولز آپ سیکھیں, لیکن مارکیٹنگ سائیکالوجی ضرور سیکھیں, کیونکہ مارکیٹنگ سائیکالوجی پتہ ہوگی تو ان ٹولس کے تھرو آپ مارکیٹنگ کر سکیں گے. اگر صرف ٹول چلانا آپ کو آتے ہوں گے اور آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے لوگوں کو دکھانا کیا ہے, کس طرح کیٹر کرنا ہے, برانڈس کرتے کیا ہیں بیسکلی, وہ کوئی نہ کوئی فیلنگ آپ کے دماغ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, کسی طرح آپ کو ایموشنلی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اوبیسلی آپ آج تک جتنی بھی وائرل ایڈس ہیں, جتنے بھی وائرل برانڈس ہیں, اٹھا کے دیکھ لو, اس میں کہیں نہ کہیں ایموشنز ہوں گے, کہیں نہ کوئی آپ کوئی ہک پوائنٹ ہوگا, کسی نہ کسی طرح آپ کو انہوں نے پروڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کیا ہوگا, بھائی یہ مائک ہے, یہ اس میں یہ چیزیں ہیں, فیچرس کے بارے میں کرتے ہیں, لیکن وہ وارم آڈینس کو کر رہے ہوں گے. لیکن شروع میں آپ کو ایموشن سے کیڈبری دیکھنے, ماؤنٹین ڈیو دیکھنے, ساری چیزیں دیکھ لیں, تو ایموشنز کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ مارکیٹنگ سائیکالوجی ہے کہ کسٹمر کو کیا ٹریگر کرتا ہے کہ وہ پرچیز کرے گا, کیا ٹریگر کرتا ہے کہ وہ جس فیئر آف لاس ہو گیا. سیل جیسے ہے, جو لوگوں کو سیل سمجھ میں آ گیا, تو سیل بھی ایک مارکیٹنگ سائیکالوجی کا چھوٹا سا پارٹ ہے کہ لوگ سیل سے کیوں خریدتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ونر ہیں اس سچویشن میں, ہم نے بچا لیا. وہ بولتے ہیں نا کہ ہم اس دکان پہ گئے لوٹ کے آ گئے, وہ لوٹ تو برانڈ آپ کو لائے, مطلب آپ اسپینڈ کر کے آ رہے ہیں, لیکن بیسکلی تو آپ لوٹ کے آ گئے, لیکن کسٹمر وہ برانڈ آپ کو ایسا شو کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں لوٹ لیا, تو آپ خوش ہو کے آ رہے ہو. تو ایک سائیکالوجی کا یہ پارٹ ہے. اس طرح ویلیو دے دی نا, وہ ویلیو ایسی دے دی کہ اس کو پیسے تھوڑے لگنے لگے, اس کی ویلیو زیادہ نہیں. تو ویلیو دینا سیکھنا چاہیے. دوسرا میں یہ پوائنٹ بولنا چاہوں گا کہ مارکیٹنگ سائیکالوجی کو تھوڑا سا ریڈ کریں اور پھر ان ٹولس کو یوز کرتے ہوئے ان کو ایگزیکیوٹ کریں. اور دیکھا آپ نے کس طریقے سے یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے ایک برانڈ بنا سکتے ہیں. ای کامرس نہیں, صرف برانڈ, ای کامرس کا ایک برانڈ بنا سکتے ہیں اور اس کو ٹاپ رینکنگس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں, ٹاپ برانڈس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. آپ ان کے جا کے پیج دیکھیں, آپ ان کی جا کے ویب سائٹ دیکھیں, شاید ہی کوئی ایسی انفلوئنسر یا ماڈل ہوگی جو انہوں نے یوز نہیں کی. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ان کو یوز کرتے ہیں, نہ صرف آپ کا برانڈ بلڈ ہوتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے, بلکہ 50 سے 60% سیل اوپر چلی جاتی ہے, اور اس کی کاسٹ آپ کو ان دی اینڈ کچھ نہیں ہوتی اگر آپ نے اپنی پروجیکشن صحیح کی ہوتی ہے. اگر باسط سے اور بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈپلائرز اور لوکل ای کامرس کی یہ جو کاوش ایکسٹریم کامرس نے اسٹارٹ کی ہے, اس کو فالو کرتے رہیں. اس قسم کی اور پوڈ کاسٹ ہم آپ تک لے کے آتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ باسط فار یور گریٹ ٹائم, اینڈ آئی ہوپ کہ آگے بھی ہم انشاءاللہ کنیکٹڈ رہیں گے اور بہت ساری اور سیریز لے کے آئیں گے, کیونکہ یہ سب کچھ ایک پوڈ کاسٹ میں تو نہیں ہو سکتا. ہم انشاءاللہ آگے اور بھی زیادہ آپ کو بلاتے رہیں گے. اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. السلام علیکم.